اگر آپ اسپیکر ہیں, اگر آپ نے بحیثیت اسپیکر حلف اٹھایا ہے, چاہے وہ جرنیل ہو چاہے وہ شہباز بے ایمان ہو, پوری قوتوں کی لڑائی میں ہم جمہوری قوتوں کے صفوں میں کھڑے ہوں گے, چاہے دنیا کی کوئی قربانی دینی پڑے, چاہے جان کی قربانی دینی پڑے, چاہے دولت کی قربانی دینی پڑے, چاہے عزت کی قربانی دینی پڑے. ہم اس ملک میں کسی بھی ایسے پاگل کو وہ ہمارے جمہوری اداروں سے کھیل کھیلے, ہمارے جناب اٹھیے کون جی بولیے. یہ میں ایکسپنج کروں گا جی جو آپ نے لفظ جناب اسپیکر, بعض یہ ہمیں دکھ ہوتا ہے, سبب میرا بھائی ہے, ہم ایک ساتھ رہے ہیں. میاں نواز شریف 10 سال کس بات میں سعودی میں بیٹھے رہے, پیپلز پارٹی بابا بسم اللہ آ جائے گا وہ دن, میں دیکھ لوں گا آپ کو, میں دیکھ لوں گا جس دن یہ لڑائی چھڑ چکی ہے. جناب اسپیکر آپ اگر اف یو آر دا اسپیکر, اگر آپ اسپیکر ہیں, اگر آپ نے بحیثیت اسپیکر حلف اٹھایا ہے, دس از یور ڈیوٹی. جناب اسپیکر کہاں تھا ہمارے یہ لشکر, یہ جو پولیاں پہنے ہوئے, یہ کہاں تھے کل یہاں؟ جناب اسپیکر اس شریف آدمی نے رات یہاں گزاری ہے. السلام علیکم ناظرین کرام, آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں. بالآخر مسلم لیگ نون اور حکومت مان گئی. اسپیکر نے واضح کہہ دیا کہ محمود اچکزئی حلف اٹھا سکتے ہیں. محمود اچکزئی جیسے ہی تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پورا ایوان ہلا کر رکھ دیا. محمود اچکزئی نے کہا کہ اگر آپ واقعی اسپیکر ہیں, اگر آپ نے اس ایوان کا حلف اٹھایا ہے تو پھر کسی بھی ایسی طاقت کو جو غیر جمہوری ہو, ملک کے اندر جمہوریت کو پامال کرے, اس سے حساب لینا آپ کا کام ہے. ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. اچکزئی کی تاریخی تقریر آپ ویڈیو دیکھیے, پھر اس پر بات کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. یہ فیصلہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا ہے, اور اس کے ساتھ جو ڈیو پروسیس آپ چاہتے ہیں ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیڈر آف دی اپوزیشن کی جو اپلیکیشن میں نے آپ کے پاس جمع کروائی ہے اپنے آنریبل اپوزیشن کے 76 ممبرز کے سگنیچرز کے ساتھ, وہ رول 39 کے سب سیکشن 3 اور 2 کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا ریفرنس دے کر سر وہ جمع کروائی ہے. تو میری گزارش ہے کہ ہم جس طرح سے بھی آپ ویریفیکیشن مانگتے ہیں, ہم ممبران یونانیمس اس پر تیار ہیں. ہمارا ممبر اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی صاحب ہیں. یہ فیصلہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا ہے, اور اس کے ساتھ جو ڈیو پروسیس آپ چاہتے ہیں ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بہت ٹائم ہو گیا سر, میں یہ چاہتا ہوں اب سیاست اس کے اوپر چھوڑ دیں, اب آ جائیں نا اصلیت کے اوپر. سر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم پروسیس کل ہی کروا دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کا فل فور اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن کریں. اس میں دیکھیں یہ پروسیجر پڑھ کے سنانا ضروری تھا. ٹھیک ہے, رولز میں نے پڑھ کے سنا دیا, آپ وہ واپس لے لیجئے, اس پہ ڈیٹ چینج کر دیں, ری سبمٹ کر دیں. کوئی ممبر رہ جائے گا, وہ 3 بجے تک میرے پاس آ کے وہ لکھا بھی سکتا ہے کہ جی میرا نام رہ گیا تھا, وہ بھی ہو جائے گا, ویریفیکیشن ہو کے ہو جائے گا. سر کل یہاں وہ سب لوگ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر, انہوں نے جنہیں پاکستان کی جمہوری تاریخ کا پتہ ہے. آپ خود اس بات کے گواہ ہیں کہ کتنی مشکلوں سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اپنے چھوٹے بچوں سمیت کبھی کسی ملک میں کبھی کسی ملک میں پھرتی رہی. ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ وہ جمہوریت کی بات کرتی تھی. میاں محمد نواز شریف صاحب 10 سال تک اپنے پتہ نہیں کتنے مزدوروں غریبوں کے ساتھ خارجی ملکوں میں 10 سال اس لیے بیٹھے رہے کہ انہوں نے یہ گناہ کیا تھا دونوں نے مل کے, بڑی مشکل سے جمہوری انداز میں 58(2)B جس نے ہماری بہت سی اسمبلیوں کو نگل لیا تھا, اس کا خاتمہ کیا تھا. اور یہ خواہش ظاہر کی تھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے معاہدہ سائن کر کے کہ پاکستان کو ایک جمہوری ملک بنائیں گے, جہاں آئین کی بالادستی ہوگی, جہاں پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی, یہاں سے بنیں گی. اور سندھ, بلوچ, پشتون, پنجابی, سرائکی لوگوں کے ہاں جو کچھ اللہ نے ان کو وسائل دیے ہیں ان پہ ان کا راج ہوگا, اور ایک کچا جمہوری پاکستان وجود میں آئے گا. جناب اسپیکر, جمہوری اور غیر جمہوری قوتوں کی لڑائی پہلے دن سے چالو تھی, لیکن جناب اسپیکر صاحب جس انداز میں کل
जमहूरी इदारों पे हमला हुआ, जिस अंदाज में हमारे पार्लिमान और आइन की बेइज्जती की गई। जनाब स्पीकर, ये सारे लोग जहाँ बैठे हैं आप समेत, आपने कम से कम 4 दफ़ा, खुर्शीद शाह ने 5 दफ़ा, बाकी दोनों ने 10 दफ़ा हल्फ लिया है, और हल्फ ये लिया है कि हम भी पाकिस्तान के आइन का दिफा करना है। अगर वो हल्फ के कुछ मानी हैं जनाब स्पीकर, तो आइनी और गैर कुव्वतों के दरमियान लड़ाई कल के बहुत बिल्कुल नंगे अंदाज में। आज जनाब स्पीकर, ये वक्त नहीं है कि आप इस एजेंडे पे काम करें, ये आपका इम्तिहान है, ये मेरे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का इम्तिहान है, ये मुस्लिम लीग के दोस्तों का इम्तिहान है कि आज के दिन हम आइन के साथ खड़े होते हैं या गैर जमहूरी कुव्वतों के दुमछल्ले बनकर उनके पीछे चले जाने के लिए तैयार है। हमारा तो ऐलान है जनाब स्पीकर, खुदा के इन नामों के सामने, आपकी मौजूदगी में, इनकी मौजूदगी में, जमहूरी और गैर जमहूरी कुव्वतों की लड़ाई में हम जमहूरी कुव्वतों के सफ़ों में खड़े होंगे, चाहे दुनिया की कोई कुर्बानी देनी पड़े, चाहे जान की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे दौलत की कुर्बानी देनी पड़े, चाहे इज़्ज़त की कुर्बानी देनी पड़े। हम इस मुल्क में किसी भी ऐसे पागल को, चाहे वो जर्नेल हो, चाहे वो शाहबाज बेईमान हो, तो वह हमारे जमहूरी इदारों से खेल खेले। हमारे जनाब उठिए, कौन जी बोलिए। ये मैं एक्सपंज करूंगा जी जो आपने लफ्ज़ जनाब स्पीकर, बात ये मैं दुख होता है, सुबह मेरा भाई है, हम एक साथ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ 10 साल किस बात में सऊदी में बैठे रहे, पीपल्स पार्टी बाबा बिस्मिल्लाह, वो आ जाएगा वो दिन, मैं देख लूँगा आपको, मैं देख लूँगा जिस दिन ये लड़ाई छिड़ चुकी है। जनाब स्पीकर, आप अगर इफ़ यू आर द स्पीकर, अगर आप स्पीकर हैं, अगर आपने बेइज्जत स्पीकर हफ उठाया है, दिस इज योर ड्यूटी। जनाब स्पीकर, कहाँ था हमारे ये लश्कर, ये जो वर्दियाँ पहने हुए, ये कहाँ थे कल यहाँ? जनाब स्पीकर, इस शरीफ आदमी ने रात यहाँ गुजारी है, सारी रात वो यहाँ बैठा रहा। गाड़ियों में लोग आके लोगों को पकड़ते हैं और यार लोग उनके दिफा में खड़े होते हैं। देखा जाएगा आपको, जब ये लड़ाई गर्म हो, ये लड़ाई गर्म होगी, ये लड़ाई गर्म होगी, फिर हम देखेंगे मैदान कारज़ार में कौन अपनी उसी कुर्बानी देता है। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी महमूद अचकज़ई का तारीख़ी खिताब। आज अपोजिशन का बड़ा मुतालबा पूरा हो गया। हुकूमत ने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि स्पीकर महमूद अचकज़ई होंगे और महमूद अचकज़ई आज इस ऐवान के स्पीकर मुंतखब हो गए। महमूद अचकज़ई ने कहा कि हमने इस मुल्क में आइन और कानून के लिए बहुत कुर्बानियाँ दे रखी हैं।